آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بنا میں نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ اچھی لگے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبائیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ کریں۔ ماں کے پاس آ کر تہنیت اور مرتضیٰ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ اصلاح بنائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کو کرائے پہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کمپنی کی طرف سے ہمیں گھر الاٹ ہوا ہے یعنی کہ ملا ہے اس میں جا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی اماں کو مرتضیٰ جو ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اماں جان میری تو یہ اصلاح ہے کہ ایسے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہمارا کرایہ بھی ہمیں آتا رہے گا، ٹھیک ہے، اور اوپر سے ہمیں گھر تو ملا ہی ہے کمپنی کی طرف سے، اس گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مرتضیٰ کی اماں کہتی ہے کہ بیٹا ہماری اس گھر سے بہت ساری یادیں جڑی ہیں، تمہارے بابا کی یادیں جڑی ہیں، میں اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتی، ٹھیک ہے، غصہ مت کرنا میری اس بات کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی میں غصہ نہیں کروں گی امی، ٹھیک ہے۔ تہنیت کہتی ہے امی ہم نے تو آپ سے صلاح لی تھی، ٹھیک ہے، باقی جیسے آپ کی مرضی ہو، ہمیں منظور ہے، ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تہنیت کی اماں یعنی کہ مرتضیٰ کی اماں کہتی اوپر سے نگرانی دوڑ گئی ہے، یعنی کہ وہ کام پہ نہیں آتی، بہت سارے مسئلے ہیں۔ نوکرانی جو ہوتی ہے پھر بیک جو ہے نا وہ اماں کو خوب باتیں سناتی ہے، باتیں سنانے کے بعد کہتی ہے کہ میں باپ کے پاس کام نہیں کرنی، چلے جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تہنیت جو ہوتی ہے وہ اوپر کھڑی ہو اپنے کمرے میں کھڑی ہو جاتی ہے، مرتضیٰ جو ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، مرتضیٰ اس سے پیار بھری باتیں کرنے لگتا ہے۔ تہنیت کا دل خوش ہوتا ہے کیونکہ مرتضیٰ نے بڑی دیر کے بعد اسے اپنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو وہ نور کے چکروں میں پھر رہا ہوتا ہے لیکن مرتضیٰ جو ہے اب تہنیت کو ٹائم دینے لگتا ہے، ٹھیک ہے، تہنیت کی باتیں سنتا ہے اور تہنیت کو ہی اپنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنا بھی لیا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو مرتضیٰ جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، تہنیت بھی خوش ہوتی ہے۔ تو تہنیت کی اماں کہتی طاہرہ اب اس گھر سے گئی ہے اسی لیے کہ تم اس کے گھر اور کمرے پہ قبضہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو میں تمہیں پھر بتا رہی ہوں کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی فیصلہ اس گھر میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مرتضیٰ تم بھی یہ بات جو ہے وہ کان کھول کے سن لو اور کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لو اور تمہارے لیے بھی یہی اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو تہنیت اور مرتضیٰ دونوں کھڑے ہوتے ہیں، مرتضیٰ جو ہوتا ہے وہ اپنی اماں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اچھی بات ہی کہہ رہی ہوتی ہیں، وہ کون سا کوئی بری بات کہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تہنیت جو ہوتی ہے کہتی جی اماں جیسا آپ چاہیں گی انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک اچھی بات کہہ رہی ہوتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے، ظاہر سی بات ہے اچھی بات ہی ہے، وہ کون سا کوئی غلط بات کہہ رہی ہیں۔ تہنیت کی ساس یعنی کہ مرتضیٰ کی ماں جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑا غصے سے اس کی طرف دیکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تہنیت سے کوئی فرق تو نہیں کرتی، نہ ہی کو تہنیت سے غصہ کرتی ہے، بس ان کو غلط بات سے ٹوکتی ہے، ٹھیک ہے، جو ایک ساس کا حق بھی ہوتا ہے، ٹوکنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کبھی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ یہ کام اچھا نہیں سمجھتی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کہتی ہیں کہ ٹوکنا نہیں چاہیے اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے۔ تہنیت جو ہوتی ہے اس کے حاملہ ہوتی ہے، اس کے بچہ ہونے والا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ نیچے نہیں جا سکتی پانی لینے کے لیے، ٹھیک ہے، اس نے پانی منگوایا ہوتا ہے تو شاید وہ اس وجہ سے نیچے نہیں جا سکتی، نوکرانی کو اس نے کہا ہوتا ہے لیکن نوکرانی جو ہے وہ لفٹ نہیں کرواتی، وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہتی کہ میں یہاں سے اب کام نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، وہ نیچے کہہ کر چلی جاتی ہے۔ تو دوسری طرف جب مرتضیٰ آتا ہے تو تہنیت اس کو بتاتی ہے کہ مجھ سے نیچے نہیں جایا جاتا، آپ کو پتہ ہے کہ میرے چوٹ لگی ہوئی ہے اور اوپر سے میرے پاؤں میں درد ہے اور دوسرا میں امید سے ہوں، تو پھر میں کیسے پانی لینے چلی جاؤں نیچے، ٹھیک ہے۔ تو میں جو ہے نا وہ نیچے نہیں جا سکتی، تو میں نے اس کو کہا پانی لا دو تو وہ تو چلی گئی نیچے، تو وہ واپس ہی نہیں آئی، ٹھیک ہے، نوکرانی۔ تو اب تہنیت جو ہے مرتضیٰ کو کہہ رہے ہوتے تو مرتضیٰ کہتا تہنیت ہم کیوں نہ کچھ دنوں کے لیے نیچے شفٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے، طاہرہ کے کمرے میں۔ تو تہنیت کہتی نہیں، وہ طاہرہ باجی کا کمرہ ہے، ہم اس میں نہیں رہیں گے، ہم اپنے کمرے میں ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وقت ہے گزر جائے گا، خواہ مشکل ہو جیسا بھی ہو آسان ہو، ٹھیک ہے۔ وہ طاہرہ باجی کا کمرہ ہے، ہم ان کے کمرے میں کیوں جائیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے کمرے میں رہیں گے۔ تو مرتضیٰ جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، تہنیت کے پاس، تہنیت اسے اب خوبصورت لگنے لگتی ہے اور دلکش بھی لگتی ہے۔ تہنیت جو ہوتی ہے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے نوکرانی کا، کب وہ پانی لے کر آئے اور کب میں پانی ٹھونسوں، ٹھیک ہے۔ وہ تو اب واپس ہی نہیں آئے گی، نہ وہ واپس آئے گی اور نہ اب تہنیت پانی ٹھونسے گی، ٹھیک ہے۔ تو بس اب اس کا کوئی اور حل بھی اس کا کوئی اور نہیں نکلا کیونکہ ابھی تک تو وہ آئی نہیں ہے، تو جب وہ آ جائے گی بعد میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تہنیت اب کال ملاتی ہے نور کو اور نور سے باتیں کرنے لگتی ہے، تو نور آگے سے کہتی ہے تہنیت تم ان سب باتوں سے کیا، تم کو تو وہ مقصد حاصل ہو چکا جو تم چاہتی تھی، ٹھیک ہے، تم تو چاہتی تھی کہ مرتضیٰ تم سے باتیں کرے، ٹھیک ہے، تمہارے پاس رہے، تمہاری ہر خواہش پوری کرے، ہاں تو تم اس اپنی کامیاب اور اپنی گیم میں جو ہے وہ کامیاب ہو تو گئی ہو، اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو۔ دوسری طرف مرتضیٰ کی اماں جو ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے، تو مرتضیٰ اگر کہتا کہ اماں میں نے تو ایسے تو نہیں کہا تھا نا، تہنیت کی چوٹ ہے اور اوپر سے امید سے ہے تو اس لیے کہا تھا، تو اس کی اماں آگے سے کہتی تو بیٹا میں نے کون سا اس کو کچھ کہا ہے، تو وہ کہتی ہے اماں، وہ کہتا اماں میں آپ کو کون سا کچھ کہنے ہیں، میں تو ویسے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔
اس کی اماں کہتی کوئی بات نہیں بیٹا، میرا پہلے ہی سر بڑا درد کر رہا ہے، تم اس بات کی ٹینشن مت لیا کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگا، ٹھیک ہے، میں پہلے کون سا اس کو ڈانٹتی ہوں یا کچھ کہتی ہوں، تم اتنا زیادہ پریشان نہ ہوا کرو اس کے بارے میں، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کریں گے اور ٹھیک ہی اسباب پیدا کریں گے اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، ٹھیک ہے، تم انشاءاللہ اچھے سے اچھے کی امید رکھو۔ تو مرزا اپنی اماں سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی اماں بھی بڑی خوش ہوتی ہے مرزا کی، دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ماں بیٹا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ماں جیسا رشتہ جو ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، لیکن جسے نصیب ہو جائے پھر اچھی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تہنیت بیچاری اندر کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، فل خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اوپر سے وہ امید سے ہوتی ہے اور اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے کہ مرزا آخر کار اس کو اپنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی کہ مجبوراً مرزا کو اسے اپنانا ہی پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا مرزا کے پاس۔ مرزا اپنی اماں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کی اماں کہتی ہے کہ میرا تو پہلے ہی بہت سر درد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو مرزا کہتا ہے اماں میں آپ کو میڈیسن لا دوں یا کوئی اور چیز چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں ابھی آپ کو لا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مرزا کی اماں کہتی نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، میڈیسن کیا کرنی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی، تم اس بات کی ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کی اماں جو ہوتی ہے نا وہ دلاسا دیتی ہے مرزا کو، تو اب مرزا کو دلاسا دینے کے بعد وہ مرزا کہتی ہے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو اور تہنیت کا، ٹھیک ہے، تو امید سے ہے اس لیے میں تمہیں کہتی ہوں کہ اس کا خاص خیال رکھو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اپنے یعنی کہ ہو جائے گی جو بھی معاملات ہیں، جب وہ نبٹ جائیں گے بعد میں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی فی الحال اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو، کھانے پینے کا کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی اسے کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ دوسری طرف تہنیت جو ہوتی ہے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے مرزا، تہنیت اس کو کہتی ہے کہ میرے لیے یہ فلاں چیز جو ہے نا وہ لیتے آنا بازار سے، ٹھیک ہے، اپنا نا تھوڑا بہت کام گنوا دیتی ہے مرزا کو، مرزا کہتا ہے ٹھیک ہے تہنیت میں لے آؤں گا جو تم کہو گی۔ مرزا جو ہے نا اب چاہنے لگتا ہے تہنیت کو، ٹھیک ہے، تہنیت بیچاری کیا کرے، اب اس کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں۔ مرزا کہتا ہے تہنیت اپنا خیال رکھا کرو، ٹھیک ہے، اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، یعنی کہ اس کو فل ایگری کر رہا ہوتا ہے، صحیح ہے، ظاہر سی بات ہے ایگری کرنا بنتا بھی اب، اور اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، نور تو وہ جو چھوڑ کے چلی گئی، اب یہ تہنیت ہی بچتی ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ یہ تہنیت بھی اس کو چھوڑ کے چلی جائے، لیکن تہنیت تھوڑی پکی ہوتی ہے ارادوں کی، شاید وہ اسی لیے نہیں چھوڑتی، رات سوئی ہوتی ہے اور مرزا جو ہوتا ہے تہنیت کے کمرے میں آتا ہے، یعنی کہ ان کا اکٹھا ہی کمرہ ہوتا ہے، ویسے اپنے کمرے میں تھوڑا دیر سے آتا ہے، تو تہنیت پوچھتی ہے مرزا کدھر سے آ رہے ہو، ٹھیک ہے، مرزا کہتا ہے کہ باہر بالکونی میں بیٹھا تھا کچھ پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ نور جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے، نور سے تہنیت ویڈیو کال پہ لگی ہوتی ہے، تو نور کہتی ہے کہ تمہیں تو مل گیا اپنی پسند کا شوہر، ٹھیک ہے، پسند کا کیا تمہاری تو وہ ہر خواہش پوری کرے گا جو تم چاہتی تھی، بس میرا ہی نہیں ملا مجھے، ٹھیک ہے۔ تو تہنیت کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں نور، میں نے تو تمہیں کہا تھا، ٹھیک ہے، تو اور سناؤ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ وہ کہتی ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا، ہم کسی کے آگے کون سا ہاتھ پھیلانے والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ نا ہر بات پہ یعنی کہ تہنیت کو بات سنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے نور جو ہوتی ہے، لیکن تہنیت اس کا کوئی بھی غم و غصہ نہیں، اپنے چہرے پہ ذرا سے ابھی نہیں لے کے آتی، ٹھیک ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھنے میں ہی استفادہ حاصل کرتی ہے۔ اس نے تو ویسے اسے عزیزاً یعنی کہ پوچھنے کے لیے کال کی ہوتی ہے، لیکن یہ تو آگے سے ایک نئی یعنی کہ دال چال دڑنے والی ہوتی ہے، تو تہنیت اس کو کہتی ہے اچھا بھائی نہیں تو نہ صحیح تمہاری مرضی، ٹھیک ہے، میں تو اس میں کچھ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تہنیت جو ہوتی ہے وہ اس سے بات کرنے میں مصروف ہوتی ہے، بات اس سے پیار اور عشق کی کر رہی ہوتی ہے کہ کیا بنا تمہارا، ٹھیک ہے، بعد میں آگے سے وہ بتاتی ہے کہ نہیں میرا ابھی تک کچھ نہیں بنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بننا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس نے بہت غلط کام کیا ہے، شاید اسی لیے نہیں بن رہا، ٹھیک ہے۔ تہنیت جو ہوتی ہے وہ اس کو کال کاٹ دیتی ہے اور موبائل کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، کہتی مجھ میں ایسا کیا برا ہے جو اس کو برا لگ گیا، ٹھیک ہے، حالانکہ برا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہ اس کے خیال ہوتا ہے، غم و غصہ ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تہنیت بیچاری اپنی ہی کام میں لگی ہوتی ہے، اوپر سے اس نے اس کو نئی ٹینشن ڈال دی، تہنیت کسی بھی چیز کا غصہ نہیں کرتی اور اپنے کام سے کام رکھنے میں استفادہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جب مرزا نور کو چاہتا تھا اس وقت بھی تہنیت نے اجازت دے دی تھی کہ جاؤ تم شادی کر لو، لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا بنا انہوں نے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے، تو ہر وہ بات جو ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں کبھی کبھار کچھ باتیں جو ہیں وہ ادھوری بھی رہ جاتی ہیں، پوری نہیں ہوتی۔ تہنیت اس کو بتا رہی ہوتی ہے نور کو یہ ساری باتیں، نور بڑے ہی حوصلہ مند انداز سے یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے سننی بنتی تھی اور وہ کیا کرے بیچاری نور کے پاس ہے کیا، ٹھیک ہے، سوائے باتیں سننے کے۔ تو بعد میں نور بھی اپنا کہتی ہے کہ چل ٹھیک ہے تہنیت تم بھی اپنا کام کرو، میں تمہیں کیوں اتنا ڈسٹرب کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے اچھا جی کر لیتے ہیں کام، ٹھیک ہے،
تو یعنی کہ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں، آپس میں نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، کہ پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا
اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے. دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے. ٹھیک ہے، غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج. ٹھیک ہے، لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے. لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں. تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں. ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے. ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو. تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر. امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے کیا. تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا. لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں. ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے. دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے. لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے. لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا. ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو. ٹھیک ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ. ٹھیک ہے، لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو. کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے. ٹھیک ہے، اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں. ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی. ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے. ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو. ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو. ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو.
اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر کو ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں، اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔
تو ہمارے اور مزید اچھے اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔